بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو جیسے ہی میری ویڈیو سنیں تو درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا بے شمار فضائل و برکات کا باعث ہے۔ جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے تحفے پیش کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی میری اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات بتانے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ میرے عزیزو، درود ابراہیمی نہ صرف نماز میں لازم ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی درود ابراہیمی کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ درود پاک ہے جو صاحب درود کی زبان اقدس سے نکلا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس درود پاک کی تلقین فرمائی ہے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں امام احمد رضا رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب درودوں میں سے افضل ترین درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل، یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ درود ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں خاندان ابراہیم علیہ السلام سے درود ابراہیمی پڑھ کر محبت کا اظہار فرمایا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، اور اس درود پاک کے افضل ہونے کی وجہ درود پاک کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بے شمار دنیاوی اور دینی فوائد ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فضائل و برکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، درود ابراہیمی پڑھنے والے کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہوں اور رزق کی تنگی ہو تو اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے والے کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے، آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور درود ابراہیمی کو پڑھنے کا معمول بنا لینا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے ان کی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے اور ان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ درود ابراہیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق اور محبت میں پڑھیں، تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات حاصل ہوں۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھتے جائیں اور پڑھنے کی دعوت دیتے جائیں۔ میرے عزیزو، آپ درود ابراہیمی کا سیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی اپنا پسندیدہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت دیکھی جاتی ہے اور اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔